वाह, इधर देखो, इतनी प्यारी। जब आपके बाल बन जाए ना फिर आप दिखाना मुझे, ठीक है? अपने बाल भी दिखाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तो आज कल मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बैठ रही है आवाज़। आज तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन मैंने थोड़ी सी बातचीत ज़रूर करनी है। मोटिवेशनल टॉक होती है जैसे हमारी कुछ वीडियो के बारे में। अभी मैं अपने बच्चे दिखा रही हूँ। मेरी ये पोती हैं ज़ारा, और इनके स्कूल में फंक्शन है तो ये उसके लिए तैयार हो रही हैं, मुझे दिखाने आई हैं फ्रॉक अपना। और रिज़ान पहले खेल रहे थे, अब ये रूठे हुए हैं, किसी बात पे नाराज़ हैं अपने मामा पापा से। तो ये ज़ारा अब तैयार होकर स्कूल पहुँच गई हैं। तो इनका फंक्शन था आज, तो बाल वगैरह भी टीचर्स ने बनवाए हैं या बनाए हैं उन्होंने। तो मुझे उन्होंने अपनी ये वीडियो भेजी है ज़ारा की मामा साथ गई थी छोड़ने उन्होंने। ये तो बच्चों की खुशियाँ हैं, अल्लाह ताला सबकी खुशियों को सलामत रखे, आमीन। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं इस वक्त। तो आज का हमारा टॉपिक है कामयाब फ़ैसले कैसे किए जाते हैं। तो अगर हम देखें ना ज़िंदगी को, तो ज़िंदगी में अक्सर बहुत से मुश्किल फ़ैसले करना पड़ते हैं, जैसे कि मैं किस कैरियर का इंतखाब करूं, किस इदारे में जॉब की जाए यानी जॉब करनी चाहिए, या अपने बच्चे को कौन से स्कूल में मैं एडमिशन उसका कराऊं। बाज़ दफ़ा इंसान को अपने ही फ़ैसलों पर कुछ अरसे बाद पशेमानी या अफसोस होता है। मिसाल के तौर पर अमेरिकन बार एसोसिएशन के मुताबिक वकला से जब नौजवान किसी कैरियर के बारे में मशवरा मांगते हैं तो 50% के करीब वकला इन्हें वकील बनने का मशवरा नहीं देते। ऐसे ही जब एक स्कूल सिस्टम ने जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि स्कूल छोड़ने वाली टीचर्स की तादाद बच्चों की तादाद से दुगनी है। लोग अपने किए हुए फैसलों पर अफसोस की वजह से ही दूसरों को भी वो काम ना करने का मशवरा देते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी चूँकि मुश्किल है और हम ख़तरे जो हैं वो नहीं उठा सकते, इसलिए वो अपना प्रोफेशन जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ होता है उसको भी वो छोड़ देते हैं। तो लोगों को मुख्तलिफ़ तरह के ख़तरात का सामना भी करना पड़ता है। हम बमुश्किल एक से ज़ायद ऑप्शंस पर गौर करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो एग्जेक्टिव फ़ैसले किए जाते हैं उनमें 70% फ़ैसलों में मुतबादिल ऑप्शन का ख़याल ही नहीं रखा जाता, और जिन फ़ैसलों में 2 या ज़ायद फ़ैसलों का इंतखाब मौजूद था उनमें नापसंदीदा नताइज निस्फ़ के करीब हैं। इसके अलावा हम वक्ती और आर्ज़ी जज्बात का शिकार भी हो जाते हैं। किसी ऐसे फ़ैसले के बारे में सोचें जिसका अफ़सोस आजकल आप कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़ैसला करते हुए आपने उस वक्त ज़ाती फ़ायदे और अपने इत्मीनान की खातिर किया होगा ना ये फ़ैसला। हम सब के अंदर ये फ़ितरी ख़ासियत मौजूद है कि हम तवील मुद्दती फ़ायदे के मुकाबले में फ़ौरी और आर्ज़ी आराम और फ़ायदे को तरजीह देते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर यकीनियत का झूठा एहसास भी मौजूद होता है। तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर जब किसी मरीज़ की तशख़ीस करते हैं तो इन्हें अपनी तशख़ीस पर पूरा यकीन होता है, लेकिन 40% से ज़ायद तशाख़ीस गलत होती हैं। एक और तहकीक से मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 1% भी डर नहीं होता कि वो गलत हो सकते हैं, जबकि उनके जवाबात 27% गलत होते हैं। झूठे यकीन और एतमाद की वजह से हमारे पास वो ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं होते जिनसे हमें मालूम हो कि हमारे फ़ैसले कितने फ़ीसद गलत हो सकते हैं। नफ्सियात में इसे
کنفرمیشن بیس کہا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے ان خطرات کو ضرور سامنے رکھیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان خطرات سے کیسے بچا جائے۔ اگر ہم کچھ باتوں پر عمل کریں گے تو ان خطرات سے بچنا ممکن ہے۔ تو ان میں 3 ہم سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں وقتی اور عارضی جذبات سے خود کو کیسے بچا سکتا ہوں۔ دوسرا سوال، میں اپنے آپشنز کو مزید کیسے بڑھا سکتا ہوں۔ تیسرا سوال کہ میں اپنے مفروضوں کو حقیقت کی بنیاد پر کیسے جانچ سکتا ہوں۔ یہ 3 سوال در حقیقت 3 سٹیپس ہیں جنہیں آپ کسی بھی فیصلے کو زیادہ ٹھوس اور محفوظ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب پہلی چیز ہے کہ جو ہم نے پہلا پوائنٹ دیکھا تھا کہ وقتی اور عارضی جذبات سے خود کو بچانا، اس کو دیکھیں گے کہ فرض کریں کہ آپ کو ایک جاب کی پیشکش کی گئی جس میں آپ کو بہت اچھی تنخواہ دی جائے گی اور آئندہ بھی ترقی کے مواقع بہت زیادہ بھی ہیں۔ دوسری جانب آپ اپنی پسند کا کام شروع کرتے ہیں جس میں ابتدا میں وقت ہے اور سخت محنت ہے۔ آپ کون سی جاب کا انتخاب کریں گے؟ تحقیق کے مطابق 90% سے زائد لوگ پہلی جاب کا انتخاب کریں گے کیونکہ اس میں فوری خوشی بہت زیادہ ہے، لیکن دوسری جاب میں چونکہ پیسہ بہت کم اور محنت بہت زیادہ ہے اس لیے چند ہی لوگ اس طرف آئیں گے۔ البتہ تحقیقات کے مطابق جب دوسری جاب منتخب کرنے والوں سے طویل عرصے بعد پوچھا گیا کہ وہ نوجوانوں کو پہلی جاب کا مشورہ دیں گے یا دوسری جاب کا، تو 83% لوگوں نے دوسری جاب کا ہی مشورہ دیا۔ لہٰذا خود کو وقتی خوشیوں سے بچا کر پختہ فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وقتی اور عارضی جذبات سے خود کو بچانا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کو ریئلٹی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کار خریدنے شو روم پہنچتے ہیں۔ آپ نے پہلے سے اپنے بجٹ کے مطابق 2-3 ماڈل کی گاڑیوں کا ذہن بنایا ہوا ہے کہ یہ لوں گا وہ لوں گا، اس طرح جیسے ہم سوچتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نئی کار آئی ہے جو سیکھنے میں بہت شاندار ہے، پیٹرول بھی وہ بہت زیادہ نہیں لیتی اور اس میں بیٹھنے کی گنجائش بھی زیادہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بجٹ کے اندر بھی ہے۔ جب آپ اس نئے ماڈل کار کی ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ آرام دہ نہیں ہے، اے سی کی کولنگ بھی اچھی اس کی نہیں، اس طرح کے کئی مسائل ہیں۔ اب آپ ریئلٹی ٹیسٹ حقیقی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کیونکہ ریئلٹی ٹیسٹ سے آپ حقیقت جان گئے۔ اس طرح کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں آپ اچھی طرح غور و فکر کریں اور پھر قدم اٹھائیں، کیونکہ اس طرح کسی بھی معاملے میں زیادہ بہتر اور حقیقت سے قریب تر فیصلہ کرنا ممکن ہوتا ہے اور آپ بھی حقیقت کے قریب پہنچنے کے قابل ہو سکیں گے۔ فرض کیجئے اگر آپ اکاؤنٹس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے زیادہ قریب رہیں جو اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے اس وقت کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، انہیں کن مسائل کا سامنا رہتا ہے اور کیا فوائد حاصل ہیں اور کیا آپ اس لائف سٹائل کو افورڈ کر پائیں گے۔ درج بالا تجاویز پر عمل کر کے آپ درست فیصلہ کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے، جس کے بعد آپ اپنے فیصلوں پر کیے جانے والے افسوس اور پشیمانی سے بچ سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے آپ درست فیصلہ بھی کر سکیں گے اور پریشانی یا پشیمانی سے بچنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ متوقع اور ممکنہ آپشنز پر بھی غور کیا کریں کہ اگر یہ نہ ہو تو کوئی اور پھر آپ کو آپشن اگر حاصل ہو رہی ہے تو آپ اس کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی توانائی کا اچھے طریقے سے استعمال کریں، اس کو کام میں لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار اور بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔
اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ اب آتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو آج ہم نے پکوڑے بنائے ہیں، سردیاں بھی ہیں اور پکوڑے جو ہیں وہ اچھے بھی لگتے ہیں۔ ویسے تو گرمیوں میں بھی ہم بناتے رہے ہیں، لیکن سردیوں میں اس کے کھانے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو ابھی تو صرف پکوڑے میں بنا رہی ہوں۔ اس میں میں نے پیاز چھوٹے چھوٹے اور آلو بھی چھوٹے چھوٹے کاٹ کے، تھوڑی سی سبز مرچیں چھوٹی کاٹ کے، دھنیا، اگر پالک آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، ورنہ جو کسوری میتھی ہوتی ہے 2-3 چمچ میں وہ ڈال لیتی ہوں، میرے پاس خشک موجود ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ نمک اور مرچیں، تو سبز مرچوں کے علاوہ، تو اس کے بعد اگر آپ گول آلو والے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کاٹ کر وہ بھی شامل کر سکتے ہیں، یا لمبے آلو جیسے فرائز بناتے ہیں اس طرح کے بھی آپ بیسن والے آلو بنا سکتے ہیں، ساتھ میں شامل کر سکتے ہیں، یا مرچوں والے پکوڑے کھانا چاہتے ہیں تو بیج نکال کے درمیان میں چیرا دے کر نا، مرچ کو کاٹ کر درمیان سے، تو اس کا بیج نکال کے تو آپ مرچوں کو فرائی کر لیں بیسن کے ساتھ، آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو رات کو ہم نے کھیر بھی بنائی ہے، یہ لذیذہ کھیر مکس جو تھی اس کی میں نے بنائی ہے۔ اس میں گاجر خود ہی کش کر کے ایک بڑی گاجر ڈالی تھی، اور تھوڑی سی چینی بھی میں نے ڈالی تھی۔ یہ تھوڑا سا پھیکا یعنی یہ ہوتی ہے، اس میں چینی ڈالنی پڑتی ہے۔ تو یہ بہت مزے کی ہماری کھیر بنی تھی، سویٹ ڈش بھی بن گئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو آخر میں ایک ہی بات کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔